مشہور انقلابی رہنما اور گوریلا جنگجو چے گوریہ کون ہے؟ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چے گوریہ نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں افرویشن سالیڈرٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چے گوریہ ارجنٹائن میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ البرٹو کوردا کی جانب سے لی گئی ان کی تصویر 20ویں صدی ایک معروف علامت بنی۔ ارنسٹو گویریا ڈی لا سرینا جو چے گوریہ کے نام سے مقبول ہوئے 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساویریو کے ایک متصوف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرس یونیورسٹی میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ وسط اللہ خان سن 2007 میں BBC اردو کے لیے لکھی اپنی تحریر میں چے گوریہ کو کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں کہ چے گوریہ نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا۔ ریگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ وہ آدمی کے 20 میں چلتی پڑتی تکلیف تھا۔ عیسیٰ عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ سن 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈرل کاسٹریو سے ملے۔ چے گوریہ نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسٹریو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بٹیسٹا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسٹریو سن 1959 میں بٹیسٹا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے 1961 کے دوران چے گوریہ کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی اور انہیں صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسٹریو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ اس مشکل وقت کے دوران چے گوریہ نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے طریقہ پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پلانا چاہتے ہیں اور پھر سن 1965 میں ایک کاسٹریو نے اعلان کیا کہ چے گوریہ نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چے گوریہ کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسٹریو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا، سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے۔ جو بندھن ہے وہ ایک اور نوعیت کے ہے، اس بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو اور اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چے گوریہ نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش ہی رائے گا گئی اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ اپنی رینی بارنتیسوں اور تونوں کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکے۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی مانندی جنگجو کو گرفتار کیا۔ 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے گاؤں لا ہیگویرا میں چے گوریہ کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ سن 1997 میں ان کے باقیات کا پتہ چلا جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹایا گیا۔ کتاب چے گوریہ کی ڈائری میں ایک مضمون فیڈل کاسٹریو کا بھی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے M2 رائفل کی نالی ایک گولی سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پسٹول میں گولیاں نہیں تھی۔ اسی بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی حالت میں اسے ہیگواراز لے جایا گیا۔ فوجی افسروں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک سکول میں اس فیصلے پر عمل درآمد کی تفصیلات سب کو معلوم ہے۔